بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزوں کے سلسلے میں بڑا اہم مسئلہ روزے کی نیت کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سحری کرتے ہیں ہم رمضان کے مہینے میں، تو سحری کرنے کے بعد عام طور پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو روزے کی دعا کہتے ہیں، روزے کی نیت بھی کہتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بہت سے لوگ اس میں ساتھ میں یہ بڑھاتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رمضان۔ تو اس نیت کا کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہمیں یہ بولنا ہے یا کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آج اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مسجدوں میں تو باقاعدہ مسجد میں جو ختم سحری کا اعلان کرتے ہیں نا، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ روزے کی دعا پڑھ لو، روزے کی نیت کر لو، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور بہت سے تو غلط بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو میرے دوستو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، روزے میں نیت کرنا، اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ یہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت کے الفاظ ہیں جو عربی میں ہیں، نیت کے الفاظ ہے جو عربی میں ہیں۔ اب جب ہماری زبان اردو ہے تو ہم پہلی بات تو یہ کہ عربی میں کائیں کو نیت کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ کہو گے کوئی عربی میں کر بھی لے تو کیا دقت ہے؟ میرے بھائی عربی میں نیت کرنے سے دقت نہیں ہے، اس کو روزے کی دعا سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں پڑھا تو میرا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو لوگوں میں گھر کر گئی ہیں، لوگوں کے دماغوں میں آ گئی ہیں، اصل اس سے لوگوں کو روکنا ہے۔ آپ نیت کریں، بھلے عربی میں کریں، لیکن آپ عربی میں جو بول رہے ہیں نا، یہ الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اردو میں بھی الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے سحری کی ہے تو ظاہر سی بات ہے سحری آپ نے کھائی اسی نیت سے کہ وہ روزہ رکھنا ہے، تو روزہ تو ہو ہی گیا۔ آپ سحری کے وقت میں اٹھے ہیں تو اس میں ہی نیت ہو گئی۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو بہت سے وہ لوگ جو بغیر سحری کے بیچارے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، الارم نہیں بجا، اور ڈائریکٹ فجر میں اٹھے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو انہوں نے تو وَبِصَوْمِ غَدٍ پڑھا ہی نہیں ہے، پھر ان کا تو روزہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بولنا ضروری ہے اگر آپ یہ کہتے ہو تو۔ اس لیے میرے دوستو یہ عربی میں نیت کے الفاظ ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بولا کہ روزے سے پہلے جب آپ شروع کرو روزہ تو یہ نیت کیا کرو، ایسا نہیں بولا ہے۔ نیت کر لیں، آپ دل میں آپ سوچ لیں، دل میں آپ نے جس عمل کا ارادہ کر لیا آپ کی نیت ہو گئی ہے، روزے سے متصل آپ کی نیت ہو جاوے، نیت آپ نے دل میں سوچ لی، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی شریعت میں ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی سختی کے ساتھ، جیسے بہت سے لوگ غسل کی نیت کرتے ہیں عربی میں اور اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ بہت سارے پرانے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے وہ کیا پڑھتے ہیں، وہ باقاعدہ بولتے ہیں کہ نویتو اور فلاں فلاں کیا کیا بولتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے عید کی نماز میں دیکھا وہ عربی میں نیت کرتے ہیں، عربی میں عید کی نماز کی نیت کرتے ہیں، یعنی بولتے ہیں۔ نیت تو آپ نے دل میں جو سوچا ہے وہ ہے نا، آپ عربی میں بول رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بول رہے ہو، تو اس کی کیا حیثیت ہے پھر؟ اس لیے میرے دوستو دین کو مشکل نہ بنائیں۔ مقصد صرف اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا صرف یہی ہے کہ دین آسان ہے، نیت کی حقیقت کو ہم سمجھیں، اور یہ جو باتیں چلی آ رہی ہیں ہمارے بڑھاڑوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ بس یہی مقصد تھا آج کی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نیتوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری تراویح کو، اور جو کچھ رمضان میں اور پورے سال جو کچھ ہم عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری وہ سب عبادتیں قبول فرمائے، اور ان روزوں اور رمضان کی عبادتوں کی برکت سے پورے سال اللہ تعالیٰ ہمیں نفع پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔